آج کل بچوں کے ہراسمنٹ کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اور یہ باہر نہیں، گھر کے اندر ہی محفوظ نہیں ہیں بچے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کزنوں کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے مسجد سے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ماں کو بہت فکر تھی کہ اس کی بیٹی بڑی ہو رہی تھی، اب اس کو مسجد میں نہیں بھیج سکتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے پڑھایا جائے۔ قاری صاحب کو بلایا، ان سے فیس طے ہو گئی، 3 لڑکے ہیں چھوٹے اور 1 لڑکی ہے تھوڑی بڑی ہے، ان کو آپ نے قرآن پاک پڑھانا ہے، اور یہ ٹائمنگ سیٹ ہو گیا۔ قاری صاحب کو ساری بات کرنے کے بعد کہا، قاری صاحب ہم جس کمرے میں آپ بچوں کو پڑھائیں گے نا، ہم اس کمرے میں CCTV کیمرہ لگانا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ قاری صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی، گھر آپ کا، بچے آپ کے، آپ ایک کی بجائے 4 کیمرے لگائیں، پر مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ پر ایک بات ہے میرے دل میں کہ اگر آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، جو آپ کو بچوں کو قرآن پڑھائے گا، قرآن پڑھانے والے بندے پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ پھر بہتر ہے کہ نہ ہی پڑھائیں، خود پڑھا لیں گھر میں، آپ کو شک ہی رہے گا، وقت شک کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں قاری صاحب کون سی بات کرتے ہیں، کس پہ ٹرسٹ کریں کس پہ نہ ٹرسٹ کریں۔ انہوں نے انفال کا قصہ شروع کر دیا، کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار میں لڑکی تھی انفال، بڑی خوبصورت تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھیں، شرارتیں تھیں، بہت کیوٹ سی بچی تھی، عمر کتنی تھی؟ 9-10 سال۔ تو اس کا گھر میں نا خالو کا بہت آنا جانا تھا، ہفتے میں، مہینے میں ایک بار اس کا خالو اور خالہ آتے تھے، اور خالو کافی پڑھا لکھا تھا، اچھی جاب تھا، ویل سیٹلڈ تھا، گاڑی بھی تھی، اور جب بھی آتا سب بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتا، اسپیشلی انفال کے لیے کھلونے لے کے آتا، کبھی فراق لے کے آتا، اور انفال کے بغیر اس کا ویکنڈ پورا ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہر ویکنڈ پہ گھر آتا، انفال کو باہر لے کے جاتا، آئس کریم کھلاتا، گاڑی میں اپنے پاس بٹھا رکھتا، کبھی آئس کریم کھلانے لے کے جا رہا ہے، کبھی پیزا کھلانے لے کے جا رہا ہے۔ انفال بھی بڑی خوش تھی، بڑی، اس پہ جب گھر جانے کے بعد اس کے فون پہ بات کرتا رہتا۔ تو کچھ مہینے گزرنے کے بعد انفال نا چڑچڑی سی ہو گئی، جب اس کا خالو فون کرتا ہے وہ فون پہ نہ بات کرتی، سب لوگ کہتے ہیں تمہارا خالو فون انتظار کر رہا ہے، بیٹا بات کر لو۔ انفال کہتی میں نہیں بات کرتی، لڑتی، غصہ کرتی۔ اب وہ جب وہ آتا ویکینڈ پہ اس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے، انفال نہ کمرے میں بند کر لیتی اپنے آپ کو، باہر نہ جاتی۔ اب گھر والے پریشان، انفال کو کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس تو سب سے آسان طریقہ کہہ دیتے ہیں جن چپٹ گیا۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا انفال کو جن چپٹ گیا، عجیب حرکتیں کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، برتن توڑتی ہے، عمر کتنی ہے؟ 9-10 سال۔ اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہوئی تھی کہ انفال کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کا خالو انفال کو ہراساں کر رہا تھا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ نا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کو دیکھنے کے بعد، چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نا آپ اس کو نا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی کہ اس کو نا ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بچی اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہی تھی، اسے بتا نہیں رہی تھی۔ اس کو لے کے ماہر نفسیات کے پاس لے کے گئے، ماہر نفسیات نے اپنے طریقے سے اسے بات کرنے کی کوشش کی، بات کرتے کرتے اس سے فری کر لیا، اس سے سارا پوچھا، اس نے سارا بتایا۔ اب ان کے ماں باپ کو بلایا اور ان سے کو بتایا کہ یہ آپ کی بچی کے ساتھ کب سے یہ ان سے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو ذرا فکر نہیں ہے، آپ کے گھر میں آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ جب ان پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے انفال کو جن چپٹ کے ہیں، پتہ نہیں اس کو کوئی باہر کی مخلوق ہے، یا اس کو چڑچڑی ہو گئی ہے، بدتمیز گرد ہو گئی ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بچہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا جو خالو ہے وہ انفال کو ہراساں کر رہا تھا۔ پھر وہ سارے گھر میں، تو ظاہر بات تو پھر زدیام ہو گئی، سب کو معلوم پڑ گئی۔ تو اب وہ قاری صاحب سے کہتے ہیں بتائیں، آپ بتائیں ہم کس پہ ٹرسٹ کریں کس پہ نہ ٹرسٹ کریں۔ اب جو ہراساں کرتے ہیں نا، یہ کچھ ذہنی مریض ہیں اور ذہنی بیمار ہیں یہ لوگ، ان کو نہ تو اپنے رشتہ داروں میں اور نہ باہر میں، ان کو کوئی چیز مل جائے اس کو ہراساں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو نا بڑے اپنے کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ کزن ہے، گھر میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، گھر کی خواتین بغیر دوپٹے کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کا ذہن صاف ہے، اس کا ذہن صاف نہیں ہو سکتا نا۔ جاؤ بچوں کو ٹیوشن چھوڑاؤ، بچوں کو وہاں سے لے آؤ، کچھ ہمسائے اتنے کلوز ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں آنا جانا ہو جاتا ہے، جاؤ جو ان کے گھر بھی چلے جاؤ، ان کے گھر بھی چلے جاؤ۔ اور خالی یہ نہیں، آج کا جو معاشرہ ہے نا، یہ ہم جنس پرست معاشرہ ہے، فتنوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں پہ قدر و قیمت، حیا، شرم سب ختم ہو چکی ہے۔ جس کی اپنی بہن بیٹی ہے وہ اس کی اپنی بہن بیٹی ہے، پرائی کوئی بھی ہے وہ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد
جو اپنی آپ کی ذمہ داری ہے وہ کسی اور پہ مت ڈالیں. آپ کی اولاد ہے، آپ اس کو کہیں بھیج سکتے ہیں تو بھیجیں، نہیں بھیج سکتے اپنے بچوں سے معافی مانگ لیں، ان کو جذباتی نہ ہونے دیں. بچے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے باپ سختی کیوں کر رہے ہیں، ہماری ماں سختی کیوں کر رہی ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے. چھوٹا سا واقعہ تھا جو پیش آیا تو آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا میسیج اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اپنے گروپ میں، دوستوں میں، تاکہ ان کو بھی آگاہی ہو اس میسیج سے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے چینل کا بھی خیال کرتا رہیں. اللہ حافظ.